کرنا ہے, جنہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے آج کس گاڑی میں بیٹھنا ہے, میں نے آج کون سا بزنس ڈیل کرنی ہے, میں نے آج کہاں جا کے اپنا جو پرومیننس گین کرنی ہے, تو پھر تو یہ بہت آسان کام ہے. جیسے 2018 سے لے کے 2022 تک یہ سب جو آج وسائل ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ پیسے آپ کہاں سے لا رہی ہیں, پنجاب کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. پنجاب کے پاس پیسہ وہی ہے جو پنجاب کے پاس پچھلے کئی سالوں سے تھا. پنجاب کے پاس آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ پاکستان پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے, وہ جیبوں میں نہیں جا رہا. تو یہ ایک بہت مشکل کام بھی ہے. رات کو مجھے بہت مشکل سے نیند آتی ہے جب مجھے پتا ہو کہ میں نے جو 14 کروڑ عوام ہیں ان کی روٹی کا بھی خیال کرنا ہے, کہ ان کو روٹی سستی ملے, ان کو سبزیاں سستی ملے, ان کے بچے اسکول جائیں, جب وہ سرکاری ہسپتال میں جائیں تو ان کو علاج اچھا ملے, جب وہ اسکول میں جائیں تو ان کو پرائیویٹ ایجوکیشن جیسی اچھی ایجوکیشن ملے, ان کو اپنے کالج یا یونیورسٹی میں جانے کے لیے 10-10 جو کلومیٹرز پیدل چل کے نہ جانا پڑے, جن کو سر پہ اٹھا کے 1-1 کلومیٹر پانی نہ دور سے لانا پڑے. تو میرا یہ چیزیں مجھے سونے نہیں دیتی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بچوں. اٹس ناٹ گلٹس اینڈ گلیمر. آج جہاز میں سب کہہ رہے تھے کہ سب چھٹی کرتے ہیں, آپ چھٹی نہیں کرتی. میں نے جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, میرے بچوں نے شکایات کرنی شروع کر دی ہیں کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتی. آفس سے گھر اور گھر سے آفس. ایک دفعہ میں نے چھٹی نہیں کی, کیونکہ دل کرتا ہے چھٹی کرنے کو, آرام کرنے کو دل کرتا ہے, لیکن جب میں چھٹی اگر ویکینڈ پہ بھی چھٹی کر لوں تو میرا سارا دن گلٹ میں گزرتا ہے کہ آج کا دن میں نے ضائع کیا. تو میرے بچوں, جس طرح آپ اپنے لیپ ٹاپ کو سنبھال کے رکھو گے کہ اس میں وائرس نہ آ جائے, اسی طرح آپ نے اپنے صوبے کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے, اپنے ملک کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے کہ اس میں بھی کوئی وائرس نہ آ جائے, کوئی پولیٹیکل وائرس نہ آ جائے. اور میں نے جنگ تو ہم نے اب جیتی ہے, لیکن میں جس دن سے ہونہار اسکالرشپس کے فنکشنز میں جا رہی ہوں, سیریمنیز میں جا رہی ہوں, میں نے ایک ہی بات آپ سے کہی ہے. میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ مجھے شکریہ نہ بولو, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو سر اٹھا کے لینا ہے. یہ آپ کا حق ہے, میرا کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر. یہ آپ نے اپنی محنت سے, یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے, آپ کے ماں باپ کی محنت کی کمائی ہے, ان کی توجہ سے یہ آپ کو ملا ہے. میں نے صرف آپ سے یہ کہا ہے کہ کبھی اپنی دھرتی ماں کے خلاف قدم مت اٹھانا. میں نے آپ سے صرف یہی کہا ہے کہ فتنہ اور فساد کا ایندھن بننے سے دور رہنا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اب کبھی اپنے وطن کے خلاف زبان مت چلانا, کبھی اپنے ملک کو نقصان نہ ہونے دینا, نہ دینا کبھی, اور کبھی اپنی سرزمین کو شرمندہ نہ کرنا. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری آواز پہ لبیک کہا ہے. جو بچے ان کے بہکاوے میں آ گئے, وہ بچے آج جیلوں میں پڑے ہیں. ان کے ماں باپ سے جا کے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے. اور ایک فوڈ فار تھاٹ دے کے جا رہی ہوں. میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے, آپ کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو, لیکن ایک اپنی جو پولیٹیکل ایسوسی ایشن ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے میری بات دھیان سے سننا. جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے, یقین مانو وہی سب کچھ دہشت گرد بھی کرتے ہیں, وہی سب کچھ اس دفعہ ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بھی ہمارے پہ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا نشانہ بھی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اس کی تنصیبات تھی, اس سیاسی جماعت کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی. تو آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ہمیں شخصیتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں, اس کی کوئی بری بات نہیں ہے, ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے بھی ان کے خلاف میرے جو ایک اسٹرگل کا پیریڈ رہا ہے اس میں نے بھی اسٹرگل کی ہے. جو شخصیت ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ
یہ دیکھو کہ جن شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں، جو تنصیبات کو، جو آرمڈ فورسز کی عسکری تنصیبات ہیں ان کو آگ لگائی گئی، ان کو نذر آتش کیا گیا، ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا، آج انہی جہازوں نے، اسی ایئر فورس نے، اسی فضائیہ نے دشمن کے 5 جہاز مار گرائے اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا۔ وردیوں کو ڈنڈے پہ ٹانگا کہ آج انہی وردیوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کے ہم سب کی حفاظت کی۔